اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داؤد آپ کا شروع ہی سے لقب تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت سن 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث اور فقہاء میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اسی طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھیں جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھیں، جن میں بلند پایا کتاب سنن ابی داؤد ہے، 4800 حدیث پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیث اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال سن 375 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت، بجلی کا کوننا۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر ان گھنے بادلوں میں اللہ بجلی کی ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرج اور بجلی کونتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور بالضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں امامہ کا شملہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نماز پڑھنے والے روزدار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں نماز سے منہ موڑنا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کا کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تھا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ کنز الامال کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، فاسد خون کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دوا حجامہ ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتی ہے، نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کرتی ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔